موت جڑی اس آونا ہی آونا، موت ٹلنے والی چیز نہیں، ہن آوے لمحہ بھر آوے، 10 منٹاں آوے، 10 گھنٹیاں آوے یا 10 سالاں بعد آوے، ایک او راز ہے جڑا چھپیا ہویا راز ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں بھئی موت کس وقت آسی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے موت اور زندگی جڑی بنائی اللہ بنائی اور وہ تکنا کہ میرا بندہ عمال کیسے کرنا تکو جی اجے کہ پہلے بندہ جمعہ پہلے نا، زندگی پہلے لبیس، موت بعد چاسوس، لیکن اللہ کریم نے ذکر جدو قرآن وچ کیتا سورہ ملک شریف نے اندر کہ اے دو چیزاں میں پیدا کیتیاں، زندگی بھی میں پیدا کیتی، موت بھی میں پیدا کیتی، لیکن طرز بیان ویکھو کہ اللہ پاک اپنے بندیاں جدو سمجھانا چاہیا حجا کہ زندگی پہلے دیتیس موت بعد وچ دیتیس، لیکن جس وقت بیان کیتا نصیحت کیتی سمجھایاس تو دسیاس کہ میرے بندیا بھول نہ ونی زندگی نہیں موج مستی وچ، جس وقت نصیحت کرنا چاہیے اس تے پہلے ذکر موت نہ کیتا، پہلے ذکر اسی زندگی نہ سوچنے ہیں، لیکن اسا کیا نہیں زندگی تو میں تو دیتی لیکن پہلے موت نہ سوچ، کیونکہ موت ہی ایک ایسا دروازہ ہی جس تو گزر کے تیری میرے نال ملاقات ہو سی، اور پھر جڑی میں تو زندگی دے سا اس زندگی نے کدے ختم ہی نہیں ہونا۔ الذی خلق الموت، پہلے موت نہ ذکر کیتا، اجے کی دیتی پہلے زندگی، لیکن ذکر پہلے موت نہ پہ کرنا کہ تو کدھر زندگی نہیں مستی وچ موت آ بھولنا من پہلے موت آ، اگر میرے نہ ملنا چاہنا ملاقات کرنا چاہنا تے اللہ فرما کہ وہ پہلا دروازہ موت نہیں، موت نے دروازے تو گزر کے جس وقت آسیں تب میں اپنی تجلیات نے اپنی قدرت نے جلوے تو وکھاساں، اور اسی وجہ تو حضرت ڈاکٹر اقبال بھی فرما کہ موت کو غافل سمجھے ہیں اختتام زندگی، غافل لوگاں سمجھا کہ موت آئی سے ہوں زندگی نہ ختم ہو گیا اینڈ ہو گیا، ہائے 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 یہ غافل لوگاں سمجھا، لیکن نہیں، اصل جنہ زندگی پائی اور جنہ جو دیاں کیتیاں مشقتہ کیتیاں موت کو غافل سمجھے ہیں اختتام زندگی، فرماتے ہیں نہیں نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال نہ طرز بیان ویکھو جی، آخنا کہ اے شام ڈلی ضرور ہے اس نی لیکن اے ختم نہیں ہوئی، ہوں اس شام تو بعد اس نی صبح ہونے والی ہے، اور او صبح ہو سیا کہ جس کدے ختم نہیں ہونا ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ سنگیو موت آمنی آمنی نے اے تا گل پکی ہے، اس تو کوئی انکار نہ نے، لوگ پوری دنیا تے خدا نی مخلوق بوں وسنی، نبی نی رسالت تو لوگاں انکار کیتا، ولی نی ولایت تو انکار کیتا، صحابہ نی عظمت تو انکار کیتا، آل بیت نہ لوگاں نے بغض تے جھگڑے رہن منکر ہوئن، بلکہ جس اللہ پیدا کیتا اس خدا نی خدائی تو لوگاں انکار ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اساں کوئی بھی جھٹلا نہیں سکنا۔ جڑے دنیا تے مذاہبن بت مذہب جنہاں نہ کوئی خدا نہیں سمجھی نہیں، جڑے آخنے اللہ نہ نہیں کوئی چیز نہیں، ان بھی منی بیٹھے ان کے موت آسی، ایک سرکل چل رہا دنیا آ رہی جا رہی، ان یہ مننے کہ حساب کوئی نہیں گھڑنے والا، اساں چلاونے والا کوئی نہیں، ایویں پہ چلنا، اے انہاں نا نظریہ عقیدہ، لیکن اے منن کہ جڑا آیا اس سرکل وچ او مڑ کے ویسی مرسی، جڑا جیا او مرسی، لیکن سنگیو ہن اے تا سمجھ آ گئی نے کہ موت آمنا ہی آمنا۔ بس اس موقع تے میں اپنے بھائی محمد پرویز خالد محمود نی والدہ نے ایصال ثواب نے اس موقع تے، محترم بھائی نسیم صاحب نی والدہ نے ایصال ثواب نے اس موقع تے آپ گزارش کرساں کہ موت آمنا ہی آمنا نے، بس آج عہد کر گنو کہ موت آوے تے محبت رسول وچ موت آوے،
اتباع رسول وچ موت آوے، غلامی رسول وچ موت آوے، نبی پاک دے غلام ہو کے مریے، کملی والے دے دیوانے ہو کے مریے۔ جے اس طرح موت آئی تے پھر موت موت نہیں رہے گی بلکہ موت بھی حیات بن جائے گی، موت بھی حیات بن جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن کے مرو گے تکو کملی والے دا دیوانے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک وچ رہندے نے، رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، کافراں دے غلام نے، جسمانی طور تے غلام کافراں دے نے پر دلوں غلام کملی والے آقا محمد رسول اللہ۔ گل تے دل دیے نا، دل رسول اللہ کے ویچ دیتا ہے۔ مکے دیا کافراں نے کیا حبیب رسول اللہ دا کلمہ چھوڑے گا یا نہیں؟ انہیں کیا اگر نہ چھوڑا تے پھر انہاں کیا تینوں پتہ نہیں تو غلام ساڈا ہے، اسی تینوں مکے دے چوک بھی سولی تے چڑھا کے عبرتناک موت ماراں گے، تیری زندگی دا اختتام ہو جائے گا۔ کملی والے دے غلام نے کیا اگر اے گل ہے بس آخر یہی سزا ہے میرے واسطے؟ انہاں کیا ہاں؟ فرمایا پھر اے سزا وے تے مینوں قبول ہے، اے تے ایک جان ہے، اگر 1000 جانا بھی ہون تے میں رسول اللہ دے نام تو قربان کر سکتا، قربان کر سکنا ہے۔ رسیاں نال بن کے مکے دے چوک وچ لے گئے، مار دے نے، گالاں دیندے نے، نکے نکے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضرت حبیب تے روڑے پہ برساندے نے۔ عبرت دنیا پکڑے کہ جڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھے گا، ساڈے باپ دادا دے پرانے دین نو چھوڑے گا، او دا اے ہی حال ہوئے گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو ماریا جا رہے ہے، پر دوستو اے عاشق کسے دنیا دار دا عاشق نہیں، یہ کملی والے دے رب دے محبوب دا عاشق ہے، حضور دا غلام ہے۔ ادیاں نظراں وچ ودھا دا چہرہ بسیا ہے، واللیل دیاں زلفاں نے ویکھیاں نے، تے جڑا ودھا دا چہرہ تے واللیل دیاں زلفاں ویکھ لوے پھر دنیا زور لائے انہوں اپنے پختہ یقین اور محکم تو ہٹا نہیں سکتی۔ تاریخ پڑھو حضرت بلال نال کی کچھ نہیں ہویا، کہ کچھ نہیں کیتا گیا حضرت بلال نو۔ امیہ کافر گرم ریت تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھ کے ہتھاں وچ میخاں ٹھوک مار دے، پر واہ غلام رسول تیری عظمت تو قربان جاؤ۔ ایمان اس چیز دا نہ ہے، یقین اس چیز دا نہ ہے۔ اسی لوگ تے ڈگمگان والے، معمولی جی گل آئی آہو پکار شروع کر دیتی، جناب زبان چو نازیبہ جملے کرنے شروع کر دیتے، لیکن جڑے پختہ ایمان والے مومن ہوندے نے انہاں دے گھر لٹ جان، جانا چلیاں جان۔ قرآن کریم دی آیت میں دوران خطبہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا میرے محبوب انہاں دا عزم ہوندے، ارادہ ہوندے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میری بدیاں دی نشانی ہے وے جان لوا، گھر لٹ جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، میرے بندے شکوا نہیں کر دے، شکایت نہیں کر دے، بلکہ او ہر حال وچ میری رضا تے راضی رہندے نے۔ ای حالت جناب حضرت حبیب دیئے، پتھر مارے جا رہے نے، گلی دے چوک وچ آن کے رسیاں نال بن دتا گیا ہے۔ جدو سولی تے چڑھان لگے مکے دے کافر کہندے حبیب تیری کوئی آخری تمنا ہوئے؟ فرمایا کوئی تمنا نہیں، جے پوچھ لیتا جے اتنی اجازت دے دیو میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لواں، جدو میں نماز تو بعد فارغ ہوواں مینوں سولی تے چڑھاؤ، میرا منہ مدینے ول کر دینا،
میرا منہ مدینے وال کر دینا، کیونکہ میرا مائی مدینے وچ رہندا ہے، میرا آقا مدینے وچ رہندا ہے۔ ہائے ہائے قربان جاواں حضرت حبیب کہتے ہیں نماز بچا لوے گی، فرمایا نہیں نہیں، میرے اللہ دا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والے مصیبت آ جائے غم نہ کریو، شکوہ نہ کریو، صبر بھی کریو تے نماز بھی پڑھیو۔ فرمایا میں چاہنا ہے میں اپنی جبین اللہ دی بارگاہ میں جھکا لواں، صبر بھی کراں گا۔ میرے ویرو توجہ کریو، غور کریو، حضرت حبیب نو سولی تے چڑھان واسطے جدو لے گئے، منہ مدینے ول ہویا، ہوا دا جولا پیا، آج کے رسول ہوا نو پیغام پیا دیندا ہے، اپنے آقا اور مولا دے شہر ول جڑی ہوا پئی جاندی ہے، غلام رسول کہندا ہے اے باد صبا جا پاک مدینے میرا دیوی ہو سنیڑا، مکے والیاں سولی چاڑیا یار ہوئے بج تیرا۔ اے مدینہ پاک جان والی ہوائے نبی پاک نو میرا پیغام دیوی، حضور نو میرا سنیا دیوی، تے نبی پاک نو جا کے دسی کملی والے آقا اے غلام پیغام پیا دیندا نے اے باد صبا جا پاک مدینے میرا دیوی ہو سنیڑا، مکے والیاں سولی چاڑیا یار ہوئے بج تیرا۔ حبیبی یا رسول اللہ اس گلوں مینوں پھائے لاونے جے میں سنگ تیرے لائیاں، یا رسول اللہ غلطی کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بس یہی دس دینے تیری یاری رسول اللہ نہ لگ گئی ہے۔ مینوں پھائے لاونے جے میں سنگ تیرے لائیاں، رب نو میں واحد جاتا اے قصور خطایاں۔ حبیبی یا رسول اللہ میری غلطی یہی دس دینے کہ تو اللہ نو ایک منے تے کملی والے آقا نال پیار کیتا ہی، آقا اس پیار دی مینوں سزا پئی ملدی ہے۔ رو کی عرض کیتی حبیبی یا رسول اللہ کی ہویا میں مکے بھی سولی پیا چڑھنا ہے، آپ مدینے وچ رہندی ہو، آقا کدے تے مڑ کے آؤ گے، کدے تے غلام دی قبر کولو آپ دا گزر ہوئے گا، آقا جدوں بھی آؤ گے کتنے سالاں بعد آؤ گے، پر اس غلام دی تڑپ ویکھو نا حبیبی یا رسول اللہ جے 100 سالاں میری قبر تے پاؤ گے پھیرا، اٹھ کے ہڈیاں اے قبراں وچوں تے کرسن مجرا تیرا۔ یا رسول حبیبی